بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری چادر میرے ہاتھ میں تھی اور میں پھولی ہوئی سانس سے تیز تیز قدم اٹھاتی اپنے گھر کی جانب بھاگ رہی تھی۔ میرا سارا وجود پسینے سے شرابور تھا اور خوف تھا کہ میرے چہرے سے نظر آ رہا تھا۔ یہ میں جانتی تھی کہ میں کیسے اس جگہ سے نکلی تھی اور خود کو بچا کر اپنے گھر تک پہنچ پائی تھی۔ گھر کا دروازہ کھلا ہوا تھا۔ میں جلدی سے گھر میں داخل ہوئی اور دروازے کو کنڈی چڑھا دی۔ میرے چہرے کا رنگ زرد پڑ چکا تھا۔ میں دروازے سے ہی ٹیک لگا کر بیٹھتی چلی گئی۔ خود بخود آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ جو کچھ آج ہونے والا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو میں ہمیشہ کے لیے مٹی میں مل جاتی۔ خوف اور دہشت سے میری حالت بہت زیادہ خراب تھی۔ کافی دیر تک میں اسی طرح دروازے پر بیٹھی رہی اور جب میری حالت کچھ بہتر ہوئی تو میں نے اپنی چادر کو اپنے ارد گرد لپیٹا اور اندر کی طرف بڑھی۔ خدا کا شکر تھا کہ گرمی کی وجہ سے گلیوں میں کوئی نہیں تھا اور میں جیسے تیسے گرتی پڑتی اپنے گھر پہنچ گئی تھی اور کسی کی نظروں میں نہ آئی تھی۔ اماں نے مجھے اس وقت گھر پر دیکھا تو حیرت سے کہنے لگی، کیا بات ہے، آج تم جلدی گھر آ گئی ہو؟ کوئی پریشانی ہے کیا؟ تمہارا رنگ کیوں اڑا ہوا ہے؟ اماں کے سوالوں پر میں خاموش ہو گئی اور ایک سہمی نظر اپنی بیوہ ماں پر ڈالی، میں جس کو اکلوتا سہارا تھی۔ اگر میں آج اماں کو بتا دیتی کہ مجھ پر کیسی قیامت ٹوٹنے والی تھی تو اماں تو کبھی مجھے گھر سے باہر پاؤں بھی نہ رکھنے دیتی اور پھر ہمارے لیے ایک وقت کی روٹی بھی مشکل ہو جاتی۔ اسی لیے میں نے جھوٹ کا سہارا لیا اور اماں سے کہہ دیا کہ میرے پیٹ میں بہت شدید درد ہو رہا ہے، اسی لیے میں کام سے چھٹی لے کر واپس لوٹ آئی ہوں۔ میری طبیعت کا سن کر اماں پریشان ہو گئی اور مجھے چارپائی پر لٹا دیا۔ کہنے لگی کہ میری معصوم بچی پر اتنا بوجھ آ پڑا ہے، میں کیا کروں؟ میں بے بس ہوں، تیرے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتی۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، میں جلدی ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اماں میرے لیے دوا لینے میڈیکل سٹور تک چلے گئی اور میں اماں کی چارپائی پر لیٹی انہی کے تکیے پر سر رکھ کے آنسو بہانے لگی۔ میں انہیں کیا بتاتی کہ میں کس کرب سے گزر کر گھر لوٹی ہوں۔ جو کچھ ہوتے ہوتے رہ گیا تھا، اگر وہ ہو جاتا تو شاید میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق ہی نہ رہتی اور ہماری عزت مٹی میں مل جاتی۔ اماں کچھ ہی دیر میں دوائی لے کر آئیں اور مجھے زبردستی دوا کھلانے کے بعد سونے پر مجبور کرنے لگی۔ نیند مجھے کہاں آنی تھی؟ میں نے جیسے ہی آنکھیں بند کیں تو کچھ دیر پہلے گزرا ہر لمحہ میری آنکھوں کے سامنے آنے لگا اور میں گھبرا کر اٹھ بیٹھ گئی۔ شکر تھا خدا کا اس وقت اماں کمرے میں موجود نہ تھی ورنہ میری ایسی حالت دیکھ کر وہ ضرور چونک اٹھتی۔ میں شام تک یوں ہی خاموشی سے اپنے کمرے میں چارپائی پر پڑی رہا کرتی تھی اور شام کے وقت میری دوست فرزانہ ہمیشہ کی طرح مجھ سے ملنے آتی تو مجھے اس طرح دیکھ کر پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، خیریت تو ہے؟ دعا، تو کب سے چارپائی توڑنے لگی ہے؟ فرزانہ کو دیکھ کر میرے ضبط کے بندھن ٹوٹ گئے اور میں اس کے گلے لگ کر زار و قطار ہونے لگ گئی۔ ایک وہی تو تھی جو میرے دکھ درد سے واقف تھی اور میں اسے اپنی ہر بات بلا جھجک بتا دیا کرتی تھی۔ مجھے اس طرح روتا دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور کہنے لگی، بتاؤ تو صحیح، ہوا کیا ہے؟ میں نے اسے بتایا کہ میں رضا صاحب کے گھر صفائی کے لیے گئی تھی۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ ان کی بیوی میکے گئی ہوئی ہے۔ میں نے دروازہ بجایا تو رضا صاحب نے دروازہ کھولا اور مجھے اندر بلا لیا۔ کاش کہ مجھے پتا ہوتا کہ ان کی بیوی گھر میں نہیں ہے تو میں کبھی ان کے گھر میں قدم نہ رکھتی۔ رضا صاحب بڑے ہی گھٹیا انسان نکلے۔ وہ میری بے بسی اور مجبوری کا بھرپور فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ انہوں نے میرے ہاتھ پر 2000 روپے رکھے اور کہنے لگے کہ کچھ دیر میرے ساتھ گزار لو، میں تمہاری زندگی بدل دوں گا۔ میں ان کی نظروں کا مفہوم اچھی طرح جان گئی تھی۔ ان کی نیت میں جو فطور تھا وہ میں بہت عرصے سے محسوس کر رہی تھی، لیکن ان کے گھر کا کام چھوڑنا میرے بس میں نہیں تھا۔ ان کے گھر کے خرچے تو پہلے ہی قابو میں نہیں آ رہے تھے، مگر مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اس حد تک گر جائیں گے کہ اپنی بیوی کی غیر موجودگی میں سیدھے مجھ سے بدکاری کی بات کریں گے۔ میں نے تو انہیں زور کا دھکا مارا اور اپنی چادر اٹھا کر آؤ دیکھا نہ تھا وہ بھاگتے ہوئے ان کے گھر سے نکل پڑی اور سیدھے گھر چلی آئی۔ دوپہر کا سناٹا تھا، اگر میں ہمت نہ دکھاتی تو وہ تو میری عزت سے کھیل جاتے، میں کسی کو منہ دکھانے کے لائق بھی نہ رہتی۔ میری بات سن کر فرزانہ کی آنکھیں حیرت سے کھل گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ سارے محلے میں تو رضا صاحب بڑے عزت دار بنے پھرتے ہیں، لوگوں کی آنکھوں میں اپنی شرافت اور پارسائی کا دھول جھونکتے ہیں اور تنہائی میں ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ فرزانہ کو شدید غصہ آ رہا تھا۔ میرا حال بھی کچھ مختلف نہ تھا۔ فرزانہ سختی سے کہنے لگیں کہ آئندہ ان کے گھر قدم رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، بلکہ میری مانو تو لوگوں کے گھروں کا کام ہی چھوڑ دو۔ ہر گھر میں ہی مرد موجود ہوتے ہیں اور کبھی نہ کبھی انہیں تنہائی میسر آ ہی جاتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ تم کوئی اور کام تلاش کرو۔ اگر آج تمہاری عزت پر آنچ آتی تو تم کیا کرتی؟ آج تو تم بچ گئی ہو، لیکن ضروری نہیں کہ ہر دفعہ قسمت مہربان ہو جائے۔ میں نے روتے ہوئے فرزانہ سے کہا کہ مجھے کیا کام ملے گا، میں کیا کر سکتی ہوں؟ تم تو اچھی طرح جانتی ہو میرے بارے میں۔ میری بات سن کر فرزانہ نے مجھے ایک مشورہ دیا جس سے سن کر میں سوچ میں پڑ گئی۔ وہ کہنے لگیں کہ پیچھے محلے میں ایک چھوٹا سا بیوٹی پارلر ہے اور اس کی مالکن صفائی کے لیے کسی لڑکی کو تلاش کر رہی ہے اور سنا ہے کہ پیسے بھی اچھے دیتی ہے۔ تم وہاں جا کر کام کی بات کرو، ہو سکتا ہے وہ تمہیں کام دے دیں، اس طرح تمہاری ان برے مردوں سے جان ہی چھوٹ جائے گی۔
فرزانہ کی بات سن کر میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے کوئی نوکری تو مل نہیں سکتی تھی، کیا پتہ اس پارلر میں ہی کوئی بات بن جاتی اور مجھے رضا صاحب جیسے مردوں سے چھٹکارا حاصل ہو جاتا۔ دراصل میں نے میٹرک بھی پاس نہ کیا تھا، گھر کے حالات ہی ایسے تھے کہ تعلیم حاصل ہی نہ کر سکی تھی۔ ابا کے انتقال کے بعد چھوٹے بہن بھائیوں کی ذمہ داری بھی میرے کاندھوں پر آ گئی تھی۔ اماں کو گردوں کا مرض تھا اور وہ زیادہ کام کاج نہیں کر سکتی تھی، اسی لیے میں نے ہی ساری ذمہ داری اٹھا لی اور اس کے بعد مجھے اپنا ہوش ہی نہ رہا، بس ہر وقت پیسے کمانے کی جستجو میں لگی رہتی کہ کہیں کسی طریقے سے 2 وقت کی روٹی جتنے پیسے تو کما سکوں۔ دوسری طرف اماں کی بیماری کے علاج کے لیے بہت پیسہ چاہیے تھا۔ ڈاکٹر کہہ رہے تھے کہ آنے والے وقت میں انہیں ڈائلسس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ مہنگائی کے اس دور میں دن رات محنت کرنے کے باوجود بھی جو پیسے مجھے مل پاتے وہ بالکل ناکافی ہوتے اور گھر کے کرائے میں ہی لگ جاتے۔ اماں کا علاج تو ممکن ہی نہیں رہا تھا۔ اسی بات نے مجھے حد سے زیادہ پریشان کر رکھا تھا اور میں ہر وقت اپنے حالات بدلنے کے لیے نئے طریقوں کی تلاش میں رہتی کہ کوئی کام تو ایسا مل جائے کہ جس سے میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ میں نے تو اپنی تعلیم بھی ادھوری چھوڑ دی تھی، لیکن میں چاہتی تھی کہ میرے بہن بھائی تعلیم حاصل کریں اور خوب ترقی کریں، اور اسی لیے میں گھروں میں صفائی کا کام کرنے لگ گئی تھی۔ لیکن آج کے دور میں دوسروں کے گھر جا کر صفائی کا کام کرنا بہت مشکل تھا۔ ہر گھر میں کوئی نہ کوئی مرد موجود ہوتا ہے، کہیں کوئی بوڑھا تو کہیں کوئی جوان، اور سب کی نگاہیں مجھ جیسی جوان لڑکی پر پوری طرح جم جاتی ہیں۔ اور رضا صاحب نے تو حد ہی کر دی تھی۔ ان کی ذاتی دکان تھی اور انہیں معلوم ہوتا تھا کہ میں کس وقت ان کے گھر میں کام کرنے کے لیے آؤں گی۔ وہ اپنی دکان چھوڑ کر اس وقت گھر چلے جاتے اور سارا وقت میرے آگے پیچھے پھرتے رہتے۔ گرمی کے دن چادر اوڑھ کر کام کرنا میرے بس کی بات نہیں تھی، اور چادر اتارتی تو میری عزت کا تماشا ہی لگ جاتا۔ پسینے سے شرابور وجود ان کی ہوس بھری نگاہوں کا مرکز بننے لگتا۔ میں اس مسئلے سے بے حد تنگ آ چکی تھی۔ کبھی کبھی گرمی حد سے زیادہ لگتی تو مجبوراً چادر اتار کے رکھ دیا کرتی، لیکن دل ہی دل میں پشیمان بھی ہوتی اور پھر گرمی کو بالائے طاق رکھ کر دوبارہ اپنے آپ کو چادر میں ڈھانپ لیتی۔ لیکن اس سب کے باوجود بھی رضا صاحب کی گندی نیت سے محفوظ نہ رہ سکی تھی، اور موقع دیکھ کر انہوں نے میری عزت کا سودا کرنے کی کوشش کی تھی۔ انہیں لگا تھا کہ میں غریب ہوں، مجبور ہوں، تو وہ مجھے بہت آسانی سے اپنی دولت سے خرید لیں گے، لیکن میرا ایمان، میرا ضمیر اتنا کمزور نہیں تھا۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں کوئی نیا کام تلاش کروں گی، اور پھر فرزانہ کے بتانے پر اگلے دن میں لوگوں کے گھروں میں کام کے لیے جانے کی بجائے سیدھے اس پارلر میں چلی گئی۔ وہ ایک چھوٹا سا پارلر تھا جہاں میں پہلے کبھی نہیں آئی تھی۔ اس کی مالکن بھی وہی موجود تھی۔ میں نے اس سے بتایا کہ میں کام کی تلاش میں آئی ہوں، تو اس نے سر سے پاؤں تک میرا جائزہ لیا اور کہنے لگی، تم یہ کام کیوں کرنا چاہتی ہو؟ کیا پہلے بھی تم نے کہیں یہ کام کیا ہے؟ میں نے اسے اپنے گھر کے سارے حالات بتائے اور ساتھ ہی رضا صاحب والے قصے کو بھی بیان کر دیا، تاکہ وہ مجھ پر ترس کھا کر مجھے نوکری دے ہی دے۔ میری بات سن کر اس نے میرے سر پر ہاتھ رکھا اور کہنے لگی کہ تم آج سے ہی میرے پارلر میں کام کر سکتی ہو، لیکن مجھے صفائی بالکل بہترین چاہیے، اور تم ہمارے پارلر کے معاملات میں دخل اندازی نہیں کرو گی، صرف اپنے کام سے کام رکھو گی۔ یہاں کیا ہوتا ہے، کیوں ہوتا ہے، تمہیں اس سے کوئی غرض نہیں ہونی چاہیے۔ یہ سن کر میں نے فوراً حامی بھر لی اور کہا کہ آپ بے فکر رہیں، میں صرف اپنے کام سے کام رکھوں گی اور آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں تو یہی سوچ کر خوش ہو گئی تھی کہ اب کم سے کم مجھے عورتوں کے درمیان کام کرنا تھا، اور پھر وہ مجھے معقول اجرت بھی دینے کو لیے تیار تھی، اسی لیے مجھے کوئی اعتراض نہ ہوا۔ وہ سارا دن میں نے اسی پارلر میں کام کیا، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ پارلر میں کام نہ ہونے کے برابر تھا۔ پورے دن میں 1 سے 2 عورتیں آئی تھیں۔ میں سوچ رہی تھی کہ یہ پارلر والی پتہ نہیں کیسے پارلر کا خرچہ اٹھا رہی ہے، جبکہ یہاں تو کسٹمر ہی نہیں تھے اور مجھے بھی معقول تنخواہ دینے کو تیار تھی۔ عصر سے کچھ وقت پہلے پارلر والی آنٹی نے مجھے حکم دیا کہ میں اندر والا کمرہ اچھی طرح صاف کر دوں اور وہاں کا AC بھی آن کر دوں تاکہ کمرہ ٹھنڈا ہو جائے۔ یہ سن کر میں حیرانی سے سوچنے لگی کہ بھلا AC آن کر کے کمرہ ٹھیک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پارلر میں 2 سے زیادہ کسٹمر ہی نہیں، تو پھر اس کمرے میں کون جائے گا؟ خیر، یہ میری نوکری تھی اور مالکن کے آگے سوال جواب کرنا نامناسب تھا۔ وہ پہلے ہی مجھے سختی سے ہدایات دے چکی تھی کہ میں کسی معاملے میں دخل اندازی نہ کروں، اسی لیے میں نے خاموشی سے وہ کمرہ تیار کر دیا۔ ان کے حکم پر AC بھی چلا دیا اور کمرے میں خوشبو کا اسپرے بھی کر دیا۔ وہ کمرہ باقی پارلر کی بنسبت کافی اچھی طرح سے سیٹ تھا۔ وہاں کرسیاں بھی بہت مہنگی والی تھیں اور قالین بھی بچھا ہوا تھا، لیکن ایسا کوئی سامان نظر نہیں آ رہا تھا جسے دیکھ کر یہ لگے کہ یہاں پر پارلر کا کام ہوتا ہے۔ مجھے کمرہ تیار کر کے نکلے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ عصر کے وقت ایک لمبی سی عورت ٹوپی والا برقع پہنے پارلر میں داخل ہوئی اور مالکن اسے سیدھے اسی کمرے میں لے گئی۔ پتہ نہیں وہ عورت کون تھی اور یہاں کیوں آئی تھی۔ اگر اسے پارلر میں کچھ کام ہی کروانا تھا تو باہر کی ساری کرسیاں خالی تھیں، اسے اندر جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اور پھر اس کا لمبا قد تو مجھے بہت ہی عجیب و غریب لگ رہا تھا۔ میں نے آج تک اتنی لمبی عورت نہ دیکھی تھی۔ میں دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ شاید یہ کسٹمر نہیں بلکہ مالکن کی کوئی جاننے والی یا دوست ہو، جبھی تو مالکن نے اتنا خصوصی
خصوصی اہتمام بھی کروایا ہے اور اسے اپنے ساتھ اندر بھی لے گئی ہیں۔ لیکن اگلے 2 ہی منٹ بعد مالکن اس کمرے سے باہر واپس آ گئی۔ انہوں نے اشارے سے اس لڑکی کو بلایا جو کچھ دیر پہلے ہی پارلر میں آئی تھی اور شاید ابھی تک اس نے کوئی سروس بھی نہیں کروائی تھی۔ وہ جب سے آئی تھی حجاب میں ہی بیٹھی ہوئی تھی، میں نے اس کی شکل بھی نہ دیکھی تھی۔ مالکن نے اس لڑکی کو کمرے کے اندر بھیج دیا اور خود واپس اپنی کرسی پر بیٹھ گئی۔ یہ سب دیکھ کر میں حیران ہوئی تھی کیونکہ وہ لڑکی جو پارلر میں آئی تھی مجھے لگا تھا وہ کسی سروس کروانے کے لیے آئی ہے، لیکن مالکن نے تو اسے اس کمرے میں بھیج دیا تھا جہاں وہ ٹوپی والے برقعے والی عورت تھی۔ بھلا ان دونوں کا اس اے سی والے کمرے میں کیا کام تھا؟ پارلر میں کام کرنے والی صرف ایک ہی لڑکی تھی جو خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ وہ گونگی ہو کیونکہ اس نے صبح سے لے کر اب تک مجھ سے کوئی بات نہیں کی تھی۔ عجیب سا خاموش ماحول تھا۔ کم از کم مجھے تو یہ سب بہت ہی پر اسرار لگ رہا تھا۔ مجھے پورے دن کی نوکری ملی تھی لیکن یہاں زیادہ کام ہی نہیں تھا، اسی لیے میں ابھی فارغ بیٹھی تھی۔ گھنٹہ ایسے ہی گزر گیا اور پورے 1 گھنٹے بعد جب وہ لڑکی کمرے سے باہر نکلی تو اس کے ہاتھوں میں بہت سارے نوٹ تھے اور لہجے میں الگ ہی خوشی کی کھنک محسوس ہو رہی تھی، البتہ منہ اب بھی نقاب میں چھپا ہوا تھا۔ اس نے آدھے نوٹ مالکن کے ہاتھ میں پکڑے، ان کا شکریہ ادا کیا اور کہنے لگی کہ آپ کی وجہ سے بہت کم وقت میں نے بہت سارا پیسہ کما لیا، میں آپ کی بہت احسان مند ہوں۔ وہ تیزی سے پارلر سے باہر نکل گئی اور میں ہکا بکا اس منظر کو دیکھتی رہ گئی۔ وہ لڑکی کون تھی؟ کمرے کے اندر کیا کرنے گئی تھی؟ اور اتنے سارے پیسے اسے کس نے دیے تھے؟ یہ سارے سوال میرے دل و دماغ میں ہلچل مچا رہے تھے، لیکن میرے پوچھنے کی ہمت تھی ہی نہیں اور نہ ہی اوقات۔ کچھ دیر میں وہ ٹوپی والے برقعے میں ملبوس لمبی عورت بھی خاموشی سے پارلر سے نکل کر چلی گئی اور آدھے گھنٹے بعد میڈم نے میری بھی چھٹی کر دی۔ میں دل میں ہزاروں سوال لیے گھر لوٹ آئی۔ وہ لمبی عورت اب بھی میرے ذہن پر چھائی ہوئی تھی۔ میں گھر پہنچی تو اماں نے مجھے پریشان نظروں سے دیکھا اور کہنے لگیں دعا تو سارا دن کہاں گزار کر آئی ہے؟ پیچھے گلی کے بڑے گھر والی رشیدہ آئی تھی میرے پاس، کہہ رہی تھی کہ تو آج ان کے گھر پر کام پر نہیں پہنچی، اس کی بہو بیمار ہے، کام کاج نہیں کر سکتی، پتہ ہے نا تجھے وہ چھوٹی بات پر کتنا ہنگامہ کرتی ہے۔ کہہ رہی تھی کہ تجھے فوراً کام پر بھیجوں، لیکن مجھے کیا پتا کہ تو کام کا کہہ کر کہاں نکلی ہوئی تھی۔ سچ بتا مجھے، میرے پیچھے کیا گل کھلا رہی ہے؟ کام کا کہہ کر کہاں گئی تھی؟ میں نے ایک لمبی سی سانس لی اور اماں کے پاس چارپائی پر بیٹھ گئی اور اماں کو بتایا کہ محلے کے آخری میں بنے مسکان پارلر میں مجھے نوکری مل گئی ہے۔ صبح سے شام تک سکون سے پنکھے میں بیٹھے رہنا ہے، تھوڑی بہت صفائی کا کام ہے اور پیسے بھی زیادہ مل رہے ہیں۔ میں آپ کو بتانے ہی والی تھی۔ یہ رشیدہ خالہ مہینے کے 1200 روپے دے کر سمجھتی ہیں کہ انہوں نے مجھے خرید ہی لیا ہے، گھر کے ہزاروں ایکسٹرا کام کرواتی ہیں اور 1 روپیہ بھی ایکسٹرا نہیں دیتی اور چیختی چلاتی الگ ہیں۔ کبھی میں مجبوری میں چھٹی کر لوں تو گھر آ کر دھمکی دیتی ہیں یا پھر فون گھماتی ہیں۔ میں مزید اب گھروں میں کام نہیں کرنا چاہتی اماں۔ مسکان پارلر والی آنٹی مجھے 15,000 روپے دے رہی ہے، اتنا تو میں 3 گھروں کا کام کر کے بھی نہیں کما پاتی، اسی لیے میں نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ اب میں وہیں کام کروں گی۔ رضا صاحب والی بات میں نے جان بوجھ کر ایک دفعہ پھر اماں سے چھپا لی تھی۔ اب جب میں نے وہاں کام ہی چھوڑ دیا تھا تو خواہ مخواہ اماں کو پریشان کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ اماں نے میری بات سن کر کچھ نہیں کہا تھا۔ رات کو فرزانہ آئی تو میں نے اسے بتایا کہ مجھے نوکری مل گئی ہے۔ وہ بھی خوش ہوئی اور کہنے لگی چلو اچھا ہے، تمہاری ان بدبخت لوگوں سے جان چھوٹ گئی۔ میں نے اسے اس برقعے والی لمبی عورت کے بارے میں بتایا تو وہ کہنے لگیں چھوڑو، تمہیں کیا کرنا ہے، ان کا ذاتی معاملہ ہوگا، تمہیں بیٹھے بٹھائے سکون کا کام مل گیا ہے، تم اپنا کام کرو۔ میں بھی فرزانہ کی بات سے متفق تھی۔ میں نے اگلے ہی دن سے دل لگا کر پارلر میں کام شروع کر دیا، لیکن پھر عصر سے پہلے میڈم نے مجھے اس کمرے کی صفائی کا حکم دیا اور کمرے کی سیٹنگ کو تھوڑا بہت بدلنے کو کہا۔ میں حیران تھی کہ کمرے کی سیٹنگ بدلنے کی کیا ضرورت تھی جب سب کچھ اپنی جگہ ٹھیک ٹھاک تھا۔ خیر میں نے میڈم کی مرضی سے سب کچھ سیٹ کیا اور خود کمرے سے باہر آ گئی۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک بہت خوبصورت اور جوان لڑکی پارلر میں آ کر بیٹھی تھی، لیکن اس نے کوئی سروس نہ لی، بلکہ وہ میڈم سے کچھ بات چیت کر کے سکون سے بیٹھ گئی۔ پتہ نہیں وہ جو بلا وجہ بیٹھی ہوئی تھی، کچھ دیر بعد ہی ٹوپی والا برقع پہنے لمبی عورت اندر آئی اور اسی خاص کمرے میں میڈم کے ساتھ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد میڈم آئی اور اس لڑکی کو اندر بھیج دیا اور آدھے گھنٹے بعد جب لڑکی واپس آئی تو اس کی آنکھیں سوجھی ہوئی تھی اور ایسا لگتا تھا کہ جیسے بہت زیادہ تھک گئی ہو۔ لیکن ایک خاص بات تھی کہ اس کے ہاتھ میں بہت سارے پیسے تھے اور اس نے آدھے میڈم کے حوالے کر دیے اور پھر ان کا شکریہ ادا کرتے چلی گئی تھی۔ میں حیران پریشان آج پھر یہ منظر دیکھ رہی تھی، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ یہ روز کا ہی معمول ہے۔ اور پھر مجھے یہاں کام کرتے 1 ہفتہ گزر گیا اور اس 1 ہفتے میں نے ہر روز یہی منظر دیکھا۔ اس 1 ہفتے میں مجھے کام کی طرف سے سکون ہو گیا تھا، لیکن اماں کی حالت کافی خراب ہو گئی تھی۔ ان کا صبح سے علاج ہونا تھا اور میں پیسوں کی وجہ سے پریشان تھی۔ پارلر والی آنٹی یعنی میڈم نے میرے چہرے کی پریشانی دیکھی تو اپنے پاس بٹھا لیا
وہ کہنے لگیں کہ دعا کیا بات ہے، کیوں پریشان لگ رہی؟ میں نے روتے ہوئے انہیں اپنی ساری بات بتائی تو وہ کہنے لگی کہ اگر پیسے کمانا چاہتی ہو تو میں تمہیں بھی موقع دے سکتی ہوں، لیکن یاد رہے کہ یہ بات تم کسی کو نہیں بتاؤ گے کہ تم نے پیسوں کے بدلے میں کیا کام کیا ہے۔ میں اماں کی طبیعت کو لے کر اس قدر پریشان تھی کہ بنا سوچے سمجھے میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ میڈم میں راضی ہوں، آپ جو کہیں گی میں کروں گی، لیکن مجھے اپنی اماں کا علاج کروانا ہے۔ اس روز میڈم نے مجھ سے کمرہ صاف کروایا اور اس کے بعد مجھے ایک نقاب دے کر کہنے لگی آج تم اسے اپنے منہ پر پہن لو، آج میں تمہیں کمرے میں بھیجوں گی۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی تھی کہ پتہ نہیں اس کمرے میں کیا ہوتا تھا اور میڈم مجھ سے کیا کروانے آئی تھی۔ ڈر کے مارے میرا برا حال ہو رہا تھا۔ بڑی مشکل سے میں نے رضا صاحب سے جان چھڑائی تھی۔ مجھے ڈر تھا کہ میں کہیں کسی نئی مصیبت میں نہ پھنس جاؤں۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اپنے چہرے کو نقاب میں چھپا لیا۔ جب وہ لمبی عورت اس کمرے میں گئی تو میڈم نے مجھے بھی جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈرتے ڈرتے میں اس کمرے کے اندر گئی۔ جیسے اس لمبی عورت نے اپنا ٹوپی والا برقع اتارا تو میرا دل دہل گیا، کیونکہ میں اس چہرے کو بہت اچھی طرح پہچانتی تھی۔ وہ کوئی عورت نہیں بلکہ برقعے میں چھپا ایک مرد تھا۔ میں نے حیرت اور گھبراہٹ کے ملے جلے آثار میں اس سے پوچھا کہ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ میں تو آپ کو اچھی طرح جانتی ہوں۔ وہ ایک 20 سال کا نوجوان تھا، مجھے دیکھ کر مسکرایا اور کہنے لگا تو پھر آپ کو یہ بھی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں نے آپ کو اس کمرے میں کیوں بلوایا ہے۔ آج آپ کی باری ہے، آپ مجھے بتائیں گے کہ آپ پر آج تک کیا بیتی ہے، اور خاص کر رضا صاحب والا قصہ تو مکمل طور پر سنائیں گے۔ میں آپ کا نام بدل دوں گا، آپ کی پہچان کسی کو پتہ نہیں چلے گی۔ ویسے بھی آپ برقعے میں ہیں اور اس طرح میں اپنی آج کی سٹوری کور کر لوں گا۔ بس آپ کو بات کرتے ہوئے اپنی آواز کو ایسا بنانا ہے کہ لوگوں کو دکھ محسوس ہو، وہ آپ کی تکلیف کے ساتھ جڑ سکیں اور رضا صاحب کو درندہ کہنے پر مجبور ہو جائیں۔ میں نے فراز خان کو حیرت سے دیکھا۔ وہ ایک جانا پہچانا یوٹیوبر تھا جو معصوم عورتوں کی سٹوریز پر اپنا ایک کامیاب ترین چینل وائس آف وومن چلا رہا تھا۔ وہ اکثر فرزانہ ہی مجھے اس کی ویڈیو دکھایا کرتی تھی، لیکن مجھے یہ نہیں معلوم تھا کہ وہ اپنی اس ویڈیوز کی ریکارڈنگ یہاں اس پارلر میں آ کے کرتا تھا، اور اسے سٹوری فراہم کرنے والی میری مالکن تھی۔ میری مالکن نے ہی اسے میری مجبوری کا قصہ سنایا تھا، اور آج شاید انہیں کوئی اور لڑکی نہیں ملی تو مجھے ہی سٹوری کے لیے اندر بھیج دیا تھا۔ مجھے رو دھو کر رضا صاحب والے قصے کو بیان کرنا تھا، اور وہ بدلے میں مجھے 60,000 روپے دینے کے لیے تیار تھا۔ دراصل اس کی ایک سٹوری ملین ویوز تک جاتی تھی اور یہی اس کی کمائی تھی۔ میڈم اس کی پارٹنر تھیں اور وہ دونوں مل کر اس چینل میں خوب کمائی کر رہے تھے۔ پارلر کا تو صرف نام تھا۔ میڈم پارلر کے نام پر مظلوم لڑکیوں کی تلاش کر لیتی اور پھر ان سے سٹوری کور کرواتی۔ مجھے پیسوں کی ضرورت تھی، اسی لیے میں راضی ہوگی، اور ویسے بھی کچھ غلط نہیں کرنا تھا، بس مجھ پر بیتی ساری کہانی کو ہی بیان کرنا تھا۔ اور میں نے بچپن سے لے کر رضا صاحب تک ساری کہانی کیمرے کے سامنے سنا ڈالی، اور ساتھ ہی اپنی بیمار ماں کے علاج کے لیے لوگوں کی مدد کی درخواست بھی کر دی۔ اس نے میرے ہاتھ پر 60,000 روپے رکھ دی اور کہا کہ اس میں سے آدھے تمہاری مالکن کے ہیں، تم خود انہیں اپنے ہاتھوں سے یہ پیسے دے دو گی تو وہ خوش ہو جائیں گے۔ اس ساری کہانی کو سنانے کے بعد میری آنکھیں نم ہو چکی تھی۔ میں نے اپنے آنسو پونجھے اور میڈم کے ہاتھ پر آدھے پیسے رکھ دیے۔ میڈم بھی خوش ہو گئی اور وہ یوٹیوبر بھی برقعے کی آڑ میں واپس چلا گیا۔ 2 دن بعد جب اس کے چینل پر میری سٹوری چلی تو فرزانہ دوڑی آئی اور کہنے لگی کہ یہ لڑکی بالکل تمہارے جیسے لگتی ہے اور اس کی کہانی بھی تم سے ملتی جلتی ہے۔ دیکھو لوگ کمنٹس میں کتنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور علاج کے لیے مدد کو بھی تیار ہیں۔ فرزانہ کی بات سن کر میں مسکرا پڑی، کیونکہ مالکہ نے مجھے یہ سچ کسی کو بتانے سے منع کیا تھا، اسی لیے پہلی بار میں اسے بھی کچھ نہیں بتا پائی تھی۔ البتہ لوگوں نے میری ماں کے علاج کے لیے جو پیسے بھیجنا شروع کیے وہ اس یوٹیوبر نے مجھ تک ایمانداری سے پہنچا دیے تھے۔ میں آج بھی پارلر میں کام کر رہی ہوں اور ایک NGO اور لوگوں کی مدد کے ذریعے اپنی ماں کا علاج بھی کروا رہی ہوں۔ ہم لوگ عموماً یوٹیوبر اور یوٹیوب چینلوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ وہ پیسے کمانے کے لیے جھوٹی کہانیاں بناتے ہیں، مبالغہ آرائی سے کام لیتے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ اگر کہانی جھوٹی ہوتی ہے تو بھی اس کا اختتام ہمیں کوئی اچھا سبق دیتا ہے، کوئی نصیحت مل جاتی ہے، اور اگر کہانی سچی ہوتی ہے تو معاشرے کو سیکھنے کے لیے بہت کچھ مل جاتا ہے۔ لیکن ہم لوگ ہمیشہ منفی باتوں کو ہی یاد رکھتے ہیں، جبکہ ہر چیز کے 2 رخ ہوتے ہیں، اگر ایک رخ برا ہے تو دوسرا رخ اچھا بھی ہے۔ ہماری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو ضرور لائک کیجیے، اپنی رائے دینا چاہیں تو کمنٹس کیجیے، اچھی لگے تو شیئر کیجیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، اور بیل آئیکن پر لازمی کلک کیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔